month of forgiveness, the month of repentance, the month of special prayers. Let us celebrate the spirit of Noor Ramzan on Radio Chinar 90.4. ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو سارے دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. ہر دھڑکتے دل اور پرکھتی نگاہ کو میری طرف سے پیار, محبت اور خلوص بھرا السلام علیکم. جی ہاں دوستو, آپ نے ٹیون ان کیا ہے نارتھ کشمیر کا ایک لوتا ریڈیو اسٹیشن, دی ہاٹسٹ فریکوینسی ریڈیو چنار 90.4, ہر دل کی دھڑکن. دوستو, آپ اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ریڈیو چنار پہ نور رمضان, اور اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک اور خاص مہمان تشریف آور ہو چکے ہیں. ان سے آپ کی ملاقات ایک بار ہو چکی ہے. ان کو ہم نے آج پھر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور ایک خاص ٹاپک پہ آج بات ہوگی. جی ہاں دوستو, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں شیخ ماسد صدیق گنائی. ماسد صاحب, آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو ڈائریکٹلی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں اور اس پہ بات کریں گے. اور میں اپنے لسنرز کو بھی یہ بتاؤں کہ آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے اسلام اینڈ ایجوکیشن. اسلام اور اسلام کے دائرے میں ایجوکیشن کی کتنی امپورٹنس ہے. ماسد صاحب, یہیں سے شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وبعد. جو یہ امت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی امت, اس کو کہا گیا امت اقرا. امت اقرا یعنی یہ وہ امت ہے جس کی وحی کی آغاز, ریولیشن کی آغاز اقرا سے ہوئی. جی, تو پہلا خطاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا وہ نماز کے متعلق نہیں تھا, وہ روزوں کے متعلق بھی نہیں تھا, وہ زکوٰۃ کے متعلق بھی نہیں تھا, ان میں سے کسی چیز کے متعلق نہیں تھا. وہ تھا اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. بالکل. تو اس لیے ان کو کہا گیا, اس امت کو کہا گیا امت اقرا. تو یہ اگر کوئی دلیل اور نہیں ہوتی, صرف یہ دلیل ہوتی, یہ پڑھائی کی امپورٹنس جو اسلام ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے کافی تھی. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور زیادہ امپورٹنس دیا گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, فرمایا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اہل العلم ہیں, وہ علم والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ تعالیٰ بلند کریں گے آپ میں سے جو ایمان والے ہوں گے, اور جو علم والے ہوں گے ان کو مزید درجات عطا فرمائیں گے. یہ بھی فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ کیا آپ بتائیے کہ جو جاننے والے اشخاص ہیں, علم والے ہیں, جی, نالج جنہوں نے حاصل کی ہے, کیا وہ برابر ہیں ان جیسے جن کے پاس نالج نہیں ہے؟ تو برابر نہیں ہے یہ. اسی طرح سے بے شمار آیات جن میں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے علم کی اسلام میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو احادیث ہیں ان میں بکثرت انہوں نے فرمایا, اور جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جو اس علم حاصل کرنے کے راہ پہ گامزن ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ, جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس سے اللہ تعالیٰ کچھ خیر چاہتے ہیں, کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں, اس کو دین کا سمجھ, دین کی فقہ, انڈرسٹینڈنگ دے دیتے ہیں, یعنی وہ نالج ہے. فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ, جب ایک آدمی مر جاتا ہے, اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, تو تمام اعمال اس کا, مطلب جو اعمال کرنے کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا, اب اس کو کوئی ثواب نہیں مل سکتا. فرمایا لیکن صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد میں آدمی کو ملے گا. ان میں سے پہلا فرمایا صدقہ جاریہ, الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ اس میں ہے, اس میں ایک صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے. اور تیسری چیز جو ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے, علم اپنے پیچھے چھوڑے. اچھا, جو علم نافع علم اپنے پیچھے کیسے علم چھوڑے گا؟ اپنے پیچھے علم چھوڑے گا اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے جن کو اس نے پڑھایا ہو. اب وہ آگے جا کے دوسروں کو پڑھائیں گے تو اس کا ثواب کنٹینیوسلی صدقہ جاریہ رہتا ہے, صدقہ جاریہ اس کو ملے گا, اس کو چاہے بکس کے ذریعے سے, اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے, دوسری چیزوں کے ذریعے سے. تو یہ تو میں نے کچھ ہی آپ کو گنوائے ہیں. جی جی. اسی طرح سے بکثرت اگر ہم صرف وہ نصوص چھانٹے تو 1-1.5 گھنٹہ تو اسی میں لگ جائے گا کہ صرف ہم کوٹ کرتے رہیں اور آپ سنتے رہیں. تو اتنے زیادہ ٹیکس ہے اس پہ کہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس
ایجوکیشن اور نالج ایز اے ہول اس کی کتنی امپورٹنس ہے. جی ماجد صاحب، یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے، اگر ہم ڈائریکٹلی آئیں گے کہ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اگر ہم کشمیر کی بات کریں یا اوور آل ورلڈ کی بات کریں، ایک ہوتی ہے اسلامک ایجوکیشن ہے، ریلیجس ایجوکیشن، اور دوسری ہے کنونشنل ایجوکیشن جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں. ان دونوں ڈومینز پہ یہ ڈفرنٹ الگ ڈومینز، الگ ورٹیکلز ہیں. ان پہ اگر آپ تفصیلاً روشنی ڈالیں گے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے اور کنونشنل ایجوکیشن کے حوالے سے. بالکل صحیح. یہ کافی امپورٹنٹ بات جو آپ نے چھیڑی ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا یہ تفریق کرنا صحیح ہے کہ ہم ایجوکیشن کو بانٹ دیں دو حصوں میں، اسلامک ایجوکیشن کچھ ہے، کنونشنل ایجوکیشن کچھ ہے، دینی ایجوکیشن، دنیاوی ایجوکیشن. کیا یہ صحیح ہے؟ اور جن لوگوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین دا ٹو، علم از علم، نالج از نالج. تو پھر ہم کیوں اس کو ڈسٹنگوش کریں؟ ہم ڈسٹنگوش اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ پائیں. فار ایگزامپل اگر آدمی کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں اسپیشلائز کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم اسپیشلائزنگ ان دا فیلڈ آف کوانٹم فزکس فار ایگزامپل، یا کوانٹم میکینکس، یا پارٹیکل تھیوری وغیرہ جو اس کے ریلیٹڈ ہے، یا سائیکالوجی کے اس میں اسپیشلائزیشن کر رہا. تو اگر وہ یہ کہے کہ آئی ایم اسپیشلائزنگ ان نالج، یا میں علم حاصل کر رہا ہوں، تو اس سے تو مطلب پورا آنسر نہیں ملے گا ایگزیکٹلی جو ہم چاہتے ہیں اس سے معلوم حاصل، ایگزیکٹلی جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے وہ پتہ نہیں چلے گی. تو صرف ایک بیان کرنے کے لیے کہ جب ہم دینی علم یا دینی علوم کی بات کرتے ہیں اس وقت ہم فزکس کی بات نہیں کرتے، اس وقت ہم کیمسٹری بات نہیں کرتے، اس وقت ہم زولوجی، باٹنی اس کی بات نہیں کرتے، اناٹمی کی بات نہیں کرتے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حدیث کی، اس وقت بات کر رہے ہیں فقہ کی، لغہ کی، بلاغہ کی، تفسیر کی، علوم القرآن، اصول الفقہ، قواعد الفقہ، ان کی بات کر رہے ہیں. جی. اور جب ہم بات کر رہے ہیں کنونشنل ایجوکیشن کی، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں انگلش لینگویج کی، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پوئٹس کی، اس وقت بات کر رہے ہیں فزکس کی، کیمسٹری کی، میتھمیٹکس کی، اس وقت بات کر رہے ہیں سوشل سائنس کی، سیوکس کی، ہسٹری کی، جیوگرافی کی. تو یہ بس بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو ہے یہ بس ایک تاکہ واضح ہو جائے کہ جو سن رہا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں یا پڑھ کیا رہے ہیں، تو بس کلیئر پکچر مل جائے. جہاں تک اہمیت کی بات ہے، اہمیت دونوں کی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں دونوں چیزیں ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ آپ عبرانی زبان پڑھو، عبرانی زبان آپ سیکھیے، یعنی ہیبرو لینگویج آپ سیکھیں. اب مجھے پتا ہے ہیبرو لینگویج کا کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ، وہ تو سارا عربک میں ہے. اب وہ عربک جاننے والے لوگ تو ہیبرو کا، لیکن ضرورت پڑی سوسائٹی میں کلام، مطلب ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں ہیبرو میں یا ان کا خطوط وغیرہ لیٹر سمجھ سکیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ سیکھو. اسی طرح سے ہمارے یہاں معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر ایک انڈیویجول کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں اسلامک اسکالرز کی بھی ضرورت ہے، ہمارے یہاں کارپینٹرز کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں ہر ایک پروفیشن کے لوگ جو ہیں ان کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیں گے کہ فضیلت کس کی ہے سب سے زیادہ؟ ہاں یہ کویشچن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ علوم بہت سارے ٹائپس آف نالج ہے، لیکن فضیلت کس کی ہے سب سے زیادہ، مطلب ورچو سب سے زیادہ کس کی ہے؟ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ورچو سب سے زیادہ اس نالج کا ہے جو نالج امپارٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل انہوں نے جو امپارٹ کیا نالج وہ کیا تھا؟ وہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یو شوڈ نو یور کریٹور، آپ کا مالک کون ہے، آپ کا خالق کون ہے، آپ کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے متعلق آپ علم حاصل کریں. تو وہی دا نالج آف ریولیشن جو ہے یہ سب سے فضیلت اس کی جو ہے، اسی لیے جو تمام نصوص میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ اسی کے بارے میں. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اب کوئی فزکس پڑھ رہا ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ ایکشنز کا دار و مدار انٹینشنز پہ ہوتا ہے. ہر آدمی کو وہی ملے گا جس نے اس کی نیت کی ہوگی. بالکل. اب کوئی اس لیے اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میں سوسائٹی کو فائدہ پہنچاؤں، بالکل میتھمیٹکس کے ذریعے. اب ہمارے یہاں فار ایگزامپل گائنوکالوجسٹ کی کافی ضرورت ہے. جی. اب میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، میری وائف ہو، اس وقت ان کو ضرورت ہے ایک فیمیل لیڈی ڈاکٹر کی. اوبویسلی میں پریفر کروں گا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ان کا علاج کریں. جی. تو وہ تو تبھی ممکن ہے نا جب لیڈی ڈاکٹرز ہو، جب وہ ہو تو کافی ضرورت ہے. اسی لیے ہمیں ڈاکٹرز چاہیے، فیمیل ڈاکٹرز چاہیے. یہاں پہ یہ بھی بات ایڈ کرتا چلوں کہ جو یہ نالج کی ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ یہ کافی ایک ہاٹ ٹاپک ہے کہ کیا ہم صرف مردوں کے لیے بات کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں.
مردوں کے لیے بھی اتنی بات کر رہے ہیں جتنی عورتوں کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. یہ بہت غلط ہے اور ناانصافی ہے جب یہ کہا جائے کہ اسلام میں ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ صرف مرد لوگوں کو پڑھاؤ عورتوں کو مت پڑھاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ بالکل غلط چیز ہے جو منسوخ کی گئی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو محدثات ہیں، جو حدیث اسکالرس ہیں، اس میں تو بہت سارے وومن ہیں، تو اس لیے ہم ان کو محدثات بولتے ہیں، وہ فیمیلز ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا ون آف دی گریٹسٹ اسکالرس ان اسلام، شی واز اے فیمیل. کتنے صحابی ایسے ہیں جو ان کے پاس جاتے تھے علم حاصل کرنے پوچھنے کے لیے کہ اس مسئلے میں ہمیں بتائیے، اس مسئلے سے. اور دین اسلام ہے ہی ایکویلٹی کا ریلیجن ہے، اور اس میں برابر کے حقوق ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی حقوق رکھے، عورتوں کے لیے بھی حقوق رکھے. اور انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ آنے والے دنوں جو بھی ہمارے ایپیسوڈز ہوں گے ان میں ہم جو عورتوں کے حقوق ہے اسلام اور شریعہ کے دائرے میں وہ بھی ہم الگ سے ڈسکس کر لیں گے. جی ماسد صاحب، یہاں پہ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی تو اس کے کتنے ٹائپس ہیں، اور اوور آل اگر ہم دیکھیں جو شریعت اور ہمارا اسلام ہے، دین اسلام ہے، اس کے نقطۂ نگاہ سے جو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں ان پہ آپ ان ڈیٹیل روشنی ڈال سکتے ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ کہ ایجوکیشن کی ضرورت کیا ہے، کیوں میں علم حاصل کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا علم، یہاں پہ ہم ڈسٹنگوش نہیں کر رہے ہیں اسلامک اینڈ کنونشنل، ان جنرل ہم علم حاصل کیوں کریں؟ علم حاصل اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ جب ایک آدمی اس دنیا میں آتا ہے، ہی از این اگنورنٹ پرسن، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا. لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہیں تھا آپ کو. وجعل لکم السمع، اس کے بعد کیا کیا؟ آپ کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی استطاعت دی، صلاحیت دی. کیوں دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں. کانٹیکسٹ چل رہا ہے، کانٹیکسٹ کس چیز کا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، پھر آپ کو یہ صلاحیت ہے، یہ فیکلٹی آف ہیئرنگ، سیئنگ، انڈرسٹینڈنگ، گراسپنگ تھنگس، یہ فیکلٹیز آپ کو دے دی گئی تاکہ آپ شکر کرو. اس کا مطلب ہے یہ فیکلٹیز اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ یہ جو جہل ہے، یہ جو اگنورنس ہے جس کے ساتھ آپ اس دنیا میں آئے ہو، اس کو آپ اپنے سے دور کرو، اپنے سے ہٹاؤ. بالکل. تو اسی لیے جو لوگ ہیں جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سب برابر ہیں، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب کوئی بہت بڑا اسکالر، تب کوئی بہت بڑا فقیہ، تب کوئی بہت بڑا فزسسٹ، تب کوئی بہت بڑا کیمسٹ، دوسرا کوئی ایک عام آدمی، نہ کسی کو پتا کون تھا، کیا تھا، کیسے آ گیا، کہاں سے چلا گیا. کچھ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو، کچھ لوگ نہیں کر پاتے. کچھ لوگوں کے پرنٹس، جو فٹ پرنٹس ہے، وہ ہمیشہ رہتے ہیں، اور رہتی دنیا تک رہیں گے. بالکل. کچھ لوگ ان کا آنا جانا پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل. تو یہ جو ہے یہ ایجوکیشن سے ہوتا ہے کہ کیسے ڈسٹنگوش ہو. اب یہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے ہم لوگوں نے، میں یہاں پہ ڈگریز کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پہ یہ نہیں کر رہا کہ جس کے پاس ماسٹرز ڈگری ہو وہ بہت اونچا ہے، جس کے پاس ڈگری نہیں ہے ماسٹرز کی یا پی ایچ ڈی کی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں یہاں ڈگریز کی بات نہیں کر رہا. ہم یہاں ڈگریز پہ بھی ہم آئیں گے جب ہم مینز کی بات کریں گے، کہاں سے ایجوکیشن حاصل ہوتی ہے آج جو موجودہ عصر میں، اور پچھلے زمانوں میں کیسے ایجوکیشن حاصل کی جاتی تھی. لیکن اس وقت ہم صرف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے ہم لوگوں کے دلوں میں کافی اور ذہنوں میں کافی نیرو ہو گیا. ہم نے سوچا کہ بچے کو تعلیم دینی ہے، بھیجو اسکول، بچے کو تعلیم دینی ہے مدرسہ بھیجو، بچے کو تعلیم دینی ہے دارالعلوم، بچے کو تعلیم دینی ہے یونیورسٹی، کالج. بس یہ ایجوکیشن تو جس سے آپ کا ذہن بنے، بالکل، جس سے ایک آدمی کو اچھائی اور برائی میں تمیز ہو، بڑے اور چھوٹے میں فرق معلوم ہو، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ پتہ چلے. بالکل سے ہاؤ یو ہیو ٹو کنڈکٹ یور سیلف ان یور لائف، یہ ایجوکیشن آپ کو بتائے گا. بالکل. تو مجھے یہاں پہ ایک بہت اہم بات، کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں، میرا ایک کافی ٹائم سے پڑھنے کا شوق ہے، اور بک کلیکٹنگ، بکس کو رکھنا، پڑھنا، یہ میری ایک پارٹ اینڈ پارسل آف مائی لائف وہ ہو گیا ہے. چلو ماشاء اللہ. تو ایک بک ہے روبرٹ کیوساکی، وہ آپ نے پتا ہوگا، ملینئر ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ، ہے کہ نہیں؟ تو ون آف دا بیسٹ سیلنگ بکس ان دا ورلڈ. اس میں وہ کیا کہتے ہیں، بہت مطلب یہ فریز جو ہے نا، مطلب سونے کے الفاظ میں، سونے کی انک سے لکھا، گولڈن انک سے اس کو لکھا جانا چاہیے. انہوں نے کہا اس میں کہ جو پور فیملیز کے بچے ہوتے ہیں، دے سیک ایجوکیشن ان اسکولز اینڈ کالجز.
رچ فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں دے سیک ایجوکیشن آن ڈائننگ ٹیبل. اچھا, اب پور یہاں پہ بات پیسوں کی نہیں ہو رہی ہے کہ پور فیملی اینڈ ریچ فیملیز. یہاں پہ پور فیملیز یعنی پیپل ہو ہیو انٹلیکچوئل ایکیومن آف اے پور پرسن. تو ان کی ذہنیت جو ہے نا اس میں غریبی ہے اور وہ ان کی ذہنیت اس میں ذہن میں امیری ہے. تو جو اونچے خیالات والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ, مینرز سکھاتے ہیں. یعنی ڈائننگ ٹیبل پہ 5 لوگ آ گئے بیٹھے, اب ہاں بھائی آپ نے کیا کیا آج دن کو, کیسے کیا, ڈسکشنز ہوتے ہیں, ایکسچینج آف تھاٹس. ایک ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سیکھے, ایک نئے افکار, نئے طریقے, نئی چیزیں اس کے سامنے لائی جائے. ہاں, تو یہ ہے ایجوکیشن. ہم نے ایجوکیشن سمجھا کہ ہاں اپنے بچوں کو بھیجو 8 بجے یا 7 بجے اسکول سے آؤ, ٹیوشن بھیجو, ٹیوشن کے بعد پھر جو اپنی ماں اس کو اپنے سامنے بٹھائے گی, پھر وہی کتاب کھولے گی, اسی کے پیجز لکھائے گی, سیم تھنگ اس کی زندگی میں ریپیٹ ہو جاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب آپ پلیز غلط نہیں لیجئے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی اس سے بھی بڑھ کے جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ تو ختم ہی ہو گیا. وہ ایجوکیشن تھی جس کو یہ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پہ دو, یعنی انفارمل کیجول طریقے سے, جس میں نہ کوئی بک سامنے ہو, نہ کوئی پینسل, نہ پیپر. ہاں ایسے بات کرو آپ اپنے. ماسد صاحب, اگر ہم یہاں دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں, سب سے بڑا اسکول ان کا گھر ہی ہوتا ہے, ان کی فیملی, اور ماں کی گود سے ہی اس کی جو پروری جب شروع ہوتی ہے تو وہیں سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے ایک بچہ, اور وہیں سے ان کی تعلیم و تربیت شروع ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 1-2 سال کا بچہ ہو جائے اور پیرنٹس یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلدی سے کسی پری اسکول میں ڈالے تاکہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے, اور اس بچے کا بچپن ہی نہیں رہتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح. یہاں پہ جو آپ نے بات چھیڑی ہے یہ اصل میں بات ہے مینز, ایجوکیشن کے جو مینز ہیں اور کہاں سے ایجوکیشن ملتی ہے آج کل. تو یہاں پہ بنیادی طور پر جو ہمارے سماج میں ہے وہ 2 آپشنز ہمارے پاس ہیں. یا تو بچے کو اسکول بھیجو اور پھر اسکول سے وہ کالج جائے گا, کالج سے یونیورسٹی جائے گا, یہ اس کی ایجوکیشن وہ لائف ہوگی. یا تو اس کو مدرسہ بھیجو یا مسجد یا دارالعلوم, ہم معنی میں یہ الفاظ ہیں. تو وہاں پہ وہ دنیاوی تعلیم پڑھے گا, دینی تعلیم, وہاں پہ وہ اسکول کالج میں دنیاوی تعلیم پڑھے گا. تو بس یہی 2 ہمارے پاس ایجوکیشن کے جو مینز ہیں, بس وہ 2 ہی ہیں. اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ کیسے ہونا چاہیے کہ سکولز میں بھی کچھ جہاں پہ کنونشنل تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن بھی ہو, ریلیجیس ایجوکیشن بھی ہو, اور مدارس میں, مساجد میں اور دارالعلوم میں وہاں پہ جو ریلیجیس ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کنونشنل ایجوکیشن بھی دیں, امپارٹ کریں, تاکہ بیسکس جو ہے نا ہر ایک چیز کی وہ کلیئر ہو. ہاں, پھر اسپیشلائز آپ کسی چیز میں بھی کر سکتے ہیں. اسپیشلائز آپ, کیونکہ جب ہم اسلامک ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اسلامک ایجوکیشن کے اندر بھی آپ ہر ایک چیز میں اسپیشلائز نہیں کر پاتے, نہیں کر سکتے. اتنا واسٹ ہے. حدیث تو اپنا ایک سبجیکٹ ہے, علوم القرآن اپنا ایک فیلڈ ہے. اب میں PhD کر رہا ہوں فار ایگزامپل, تو ایک ٹاپک ہے میرے پاس, اس پہ کام کر رہے ہیں, اس پہ میری اسپیشلائزیشن. آپ سمجھ لیجئے کہ اصول الفقہ میرا ایک ڈومین ہے, اس میں بھی پھر ایک پرٹیکولر اسکالر اور پرٹیکولر بکس, اس پہ میری PhD وہ ڈسرٹیشن ہوگی. تو اسپیشلائزیشن تو ایک پرٹیکولر نقطے پہ ہوتی ہے, لیکن جو جنرل نالج ہے, بیسکس ہے, وہ ہر ایک چیز کی پتہ ہونا چاہیے کہ انٹریکٹ کرنا. فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہیں, آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, میرا ڈفرینٹ ہے, لیکن چونکہ بیسکس ہم لوگوں نے پڑھی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو لینگویج جو آپ بول رہے ہیں وہ میں سمجھ پا رہا ہوں, میری زبان آپ سمجھ پا رہے ہیں, تو یہ وہ بات بیسک چیز ہے. پھر اسپیشلائزیشن الگ الگ ہو. اور اگر ہم بات کریں اس کی تعلیم کی, یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے, اور ہر ایک انسان ہر ایک چیز میں ماہر نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کو چوز کرے, چاہے وہ اسلامک ایجوکیشن ہو یا کنونشنل ایجوکیشن ہو, تو اس میں مہارت حاصل کر کے ہی کین ریئلی ڈو وانڈرز. بالکل صحیح. میرے اس پہ بھی میں بات کروں گا, لیکن یہاں پہ جو مینز کی بات میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر کے, تو مینز بات چل رہی تھی کہ مینز یہ ایک یا تو یہ آپشن ہے اسکول کالج یونیورسٹی, یا تو یہ مدارس مساجد اور دارالعلوم. تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, ہم بھول ہی گئے اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ ایجوکیشن, وہ ہے ہوم ایجوکیشن, ہوم سکولنگ جس کو ویسٹرن کنٹریز میں بولتے ہیں. وہاں پہ تو پراپرلی مطلب کوئی عیب بھی محسوس نہیں کرتے. کوئی بچہ اسکول میں ہو, پھر اچانک سے کسی گریڈ میں دوسرا بچہ کلاس میں آئے تو کہے ابھی تک آپ کہاں تھے,
فار ایگزامپل 5th کلاس میں اس نے جوائن کیا, ہاں میں تو ہوم اسکولنگ میری ہو رہی تھی. ہوم اسکولنگ کیا ہے؟ ہوم اسکولنگ کا مطلب کہ گھر میں آپ اپنے بچوں کو تیار کریں. بالکل. اب یہ کیا یہ اتنا زیادہ مشکل ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے ایک چھوٹے بچے کی ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ کیا آپ کو اس کو مطلب لاز آف موشن کے جو پرٹیکولر تھیوریز وہ سمجھانے ہیں آپ اس کو, یا اس کو اناٹمی کے وہ سمجھانے ہیں وہ چیزیں؟ آپ کو تو بیسک چیزیں اس کو سمجھانی ہے, بیسک چیزیں اس کو دینی ہے. تو بیسک چیزوں کے لیے آپ کتنا زیادہ پریشرائز کرتے ہیں اس کو بھی اور اپنے آپ کو بھی, کتنے مشاکل میں آپ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. میں نے دیکھا یہاں پہ کہ پہلے تو یہ کنسپٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اور ریلیجیس اسکالر بھی ہونا چاہیے, اور پھر اگر وہ ڈاکٹر ہے تو پی سی بی, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اس کے سبجیکٹس میں ایڈیشنل میتھ تو ہونا ہی چاہیے, تاکہ وہ دونوں چیزیں پڑھے. کیا پتا وہ ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے اور پھر ریلیجیس اسکالر بھی بنے. تو یہ جو کنفیوژن ہے. تو بیسکس آپ کلیئر کریں, آپ ان کو بیسک سالڈ بیس دیں. اس کے بعد بچے کا بھی آپ ایک یہ دیکھیں کہ اس کا دلچسپی کس میں ہے, اس کی دلی چاہت کس میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بھی کس کی ضرورت ہے. یہ بھی کافی بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ میں کون سا سبجیکٹ چوز کروں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے وہ سبجیکٹ, آپ کو اکثر لوگ یہی بولیں گے آپ وہ سبجیکٹ پڑھو جس میں آپ کی انٹرسٹ ہے. یہی بولتے ہیں نا, صحیح بات ہے, تاکہ آپ اس میں ایکسل کرو گے. نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا مشورہ ہے, اچھی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے آپ کی سوسائٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ بہت زیادہ ہو انجینئر بننے میں, لیکن آپ کے سوسائٹی کے ایسے حالات ہیں کہ ڈاکٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو وہاں پہ یو گیو اپ یور پیشن فار دا سیک آف گریٹر گڈ. کیا بات ہے, بہت بڑھیا. تو یہ چیز ہے, یہ اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ بات آئی کہ ہوم ایجوکیشن جو ہے اس کا ہم دھیان رکھیں, اور ہوم ایجوکیشن اس میں ایکسپرٹ سے ہم مشورہ کریں کہ کیسے ہم کریں, کیسے بچوں کی تعلیم دیں, ان کو تربیت دیں, ان کی تعلیم کا خیال رکھیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. یہاں پہ ماسد صاحب ضمن میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا جب آپ نے ہوم ایجوکیشن کی بات کی, یا اوور آل جو ایجوکیشن, جو آپ نے آغاز میں ہی بولا کہ ایجوکیشن از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ ڈگریز جو ہوتی ہیں, ڈگری از سم تھنگ ڈفرنٹ. یہاں پہ پیرنٹس کا اور والدین کا کتنا رول بنتا ہے اس ایجوکیشن میں؟ بچے کو اس کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کو تعلیم دینے میں ماں باپ کا کتنا رول ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بالکل صحیح. ماں باپ کا تو ایک بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اب ماں باپ کے ذہنوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ میرا بچہ, ہاں سب چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے, لیکن کیسے پڑھے؟ اسکولز میں پڑھے. اور پھر اسکولز میں ہم کیسے چیک کریں یہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ پرسنٹیج کے بنا پہ. تو ایجوکیشن تو اس لیے ہم حاصل کر ہی نہیں رہے تھے کہ میں دوسرے کو اپنے سے پیچھے کر دوں, یا میں 2 مارکس اس سے زیادہ لاؤں, یا 2 مارکس وہ ریس لگی ہے. وہ ریس لگی ہے. کس چیز کی ریس لگی ہے؟ ہاں 95%, 97%, 99. وہ ٹھیک ہے, اس نے رٹے ہیں کچھ چیز, کچھ مجھے ابھی بھی یاد ہے. ہم جب پڑھتے تھے کچھ چیزیں بچپن کی یاد رہتی ہیں. بالکل. تو ایک لمبا پیسیج تھا, تو بطور ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ what does a Haji do on 8th, 9th and 10th of Zulhijjah. ایک ہمارا کچھ اسلامک کچھ ایک ٹیکسٹ بک تھا, یہاں پہ ایک اسکول میں ہم سوپور میں پڑھتے تھے. تو حاجی جو ہے 8th, 9th and 10th ذوالحج کو کیا کرتے ہیں؟ تو ایک بہت بڑا اس کا آنسر تھا 2 پیجز پہ, وہ ہمیں میمورائز کرنا تھا. ہم پڑھتے تھے. مجھے آج جا کے سمجھ آیا اس سے اب 10, 15, 20 سال کے بعد کہ وہ جو چیز تھی جو میں نے اس وقت ایسے یاد کیا تھا وہ اصل میں تھا کیا. تو اس وقت بیکار میں کسی چیز کو کریم کرنا وداؤٹ نوئنگ دا میننگ. تو یہ تو ایک چھوٹی اگزامپل ہے. اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیے کتنی زیادہ چیزیں ہیں جو بیکار میں اسٹوڈنٹس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو میمورائز دس تھنگ, یو ہیو ٹو میمورائز دس تھنگ, چاہے وہ فزکس میں ہو, چاہے وہ انگلش میں ہو, چاہے کسی چیز میں. تو اس سے زیادہ اچھا تھا کہ ٹھیک ہے میمورائزیشن نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ایجوکیشن. میں یہاں پہ ہوں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں, سم ٹائمز آئی ایم کوٹنگ ورس فرام قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث, یا یہاں پہ رابرٹ کیوساکی کی بات آئی تو ان کا, تو یہ تو تبھی پاسبل ہے نا جب میمورائز کیا ہے کچھ, جب یاد کیا ہے. تو میمورائزیشن تو کافی امپورٹنٹ, لیکن میمورائزیشن ان اینڈ آن اٹ سیلف از ناٹ ایوری تھنگ.
صرف میمورائز کراؤ, رٹا لگاؤ, یہ کافی نہیں ہے. تو میننگ سمجھاؤ. ہاں, اب کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے, میننگ سمجھانا کہ میمورائز کرنا؟ میننگ سمجھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کنسپٹس دینا, کنسپٹس دو, سمجھاؤ. یہاں پہ اگر آپ کمپٹیٹو ایگزامز کی بات کریں, ابھی تو سارا کمپٹیٹو ایگزامز ان کا جو طریقہ ہے وہ تو اسی پہ اب وہ فارمولیٹ کیا ہے انہوں نے اسٹریٹجیز. وہ کہتے ہیں کہ فارمولاز اتنے زیادہ ہے کہ کتنے فارمولاز یاد رکھیں گے. اب کسی کو IIT کوالیفائی کرنا ہے, کتنے فارمولاز آپ یاد رکھو گے فزکس میں, کیمسٹری میں, وہ ہزاروں کی تعداد میں. تو آپ کانسیپٹ سمجھو. بالکل. آپ فارمولا وہیں پہ ایگزام پیپر پہ وہیں ڈرائیو کرو گے, 10 فارمولاز آپ وہیں ڈرائیو. اور آج کی ڈیٹ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پہلے جو ایگزامز ہوتے تھے بہت بڑے تھیوریٹیکل کویشچنز ہوتے تھے, لکھنا زیادہ ہوتا تھا. جو آج کمپٹیٹو ایگزامز ہے, ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں, آپشنز ملتی ہے, اور وہاں پہ ایک جنرل نالج بھی پتہ چلتی ہے اور IQ بھی اسٹوڈنٹ کا پتہ چلتا ہے. مطلب وہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف رٹا لگایا ہے کہ آپ نے واقعی سمجھا ہے. اور یہی صحیح تعلیم ہے. یہی صحیح تعلیم. یہ ہوتا تھا کہ کتاب میں جو کویشچن ہے جوں کا تو وہی کویشچن ایگزام میں آیا. بالکل. ابھی کتاب آپ کو کانسیپٹ دے گی, کویشچن کچھ بھی آ سکتا ہے. بالکل. وہ بس آپ کو اپلائی کرنا ہے, آپ کے پاس کانسیپٹ ہونا چاہیے, آپ اپلائی کرو اپنے حساب سے. بالکل. یہاں پہ میں اپنے لسنرز کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا تو آپ سن رہے ہیں نور رمضان کے تحت ریڈیو چنار پہ ایک شو, اور آج کے شو میں ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہیں, جی ہاں, شیخ ماسد صدیق گنائی, اور بات ہو رہی اسلام اینڈ ایجوکیشن پہ. اس ٹاپک پہ بات رہے گی جاری. یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں, آپ کہیں جائیے گا نہیں, سنتے رہیے ریڈیو چنار 90.4, ہر دل کی دھڑکن. شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا, تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. علم مشروط ہے عمل سے, اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے. علم و ادب سکھلائیں گے, دین خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں گے, ہم دو نعت سنائیں گے. اللہ تیرا ہے احسان, تو نے بڑھا دی سب کی شان, آیا ہے بن کے مہمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. دین اسلام محبت کا پیام, اللہ کا انعام, خالق کا ہے پیغام. کیسی ہوائیں عشق چلی, ختم ہوئی نفرت دل کی, بانٹ رہے ہیں پیار سبھی, سحری ہو یا افطاری. اللہ تیرا ہے احسان, ایک ہوئے سارے انسان, سج گئے گھر گھر دسترخوان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. میری خاطر خدا تو نے کیا کیا کیا, تو نے خوشیوں سے دامن میرا بھر دیا, اور بدلے میں نے تجھے کیا دیا. ان گناہوں پہ دل رو رہا ہے میرا, میں نے ماں باپ کا حق ادا نہ کیا, تیرے بندوں کا دل بھی دکھایا بڑا. نہ ہی خیرات کی نہ ہی صدقہ دیا, صرف اپنے ہی بارے میں سوچا کیا. نہ نمازیں پڑھی نہ ہی روزہ رکھا, اور عبادات کا حق ادا نہ ہوا.
پھر بھی तूने کرم اپنا جاری رکھا. تو سخی ہے بڑا, تو سخی ہے بڑا, میں پشیمان ہوں. رحم کر دے خدا, رحم کر دے خدا, رحم کر دے خدا. ہے یہ بخشش کا سامان, سجدے میں ہے ہر انسان. کیا سجاد اور کیا فرحان, نور رمضان, نور رمضان. سحری سے لے کر افطار تک, فجر سے لے کر تراویح تک, بچوں کی معصوم دعاؤں سے لے کر بڑے بزرگوں کی آہوزاری تک, آئیے سب مل کر ہو جائیں رمضان کی رحمتوں سے فیضیاب. نور رمضان, اونلی آن ریڈیو چنار 90.4, ہر دل کی دھڑکن. جی ہاں دوستو, اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا اور آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4, ہر دل کی دھڑکن, اینڈ وی آر سیلیبریٹنگ نور رمضان اونلی آن ریڈیو چنار. اور اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خاص مہمان شیخ ماسد صدیق گنائی, ینگ اسلامک اسکالر, ہمارے ساتھ آج روبرو ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام اینڈ ایجوکیشن ٹاپک کے حوالے سے. ماسد صاحب, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہم نے بات کی ابھی کہ جو ڈگریاں ہوتی ہے ان کی ایک الگ امپورٹنس ہے, چاہے وہ اسلامک ایجوکیشن کی ڈگریاں ہو یا جو کنونشنل ایجوکیشن کی ڈگریاں ہو, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے, اس پہ آپ روشنی ڈالیے. بالکل صحیح. یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے جو ذرائع ہیں اس میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی صاحب العلم, کوئی ذی علم شخص, اس سے ہم کوشچنز کریں, ڈسکس کریں یا اپنے جو مسائل ہیں اس کا آنسر سیکھ کریں. یہ بھی ایک ایجوکیشن سیکھ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ آپ اہل الذکر یعنی اہل العلم سے دریافت کریں مسائل جب آپ کو علم نہیں ہو کسی چیز کا. تو یہاں پہ بات آتی ہے کہ اب اگر علم ہمیں حاصل کرنا ہے, اوبویسلی ہر ایک فیلڈ کا علم جو اس میں اسپیشلائزڈ پرسن ہے, اسپیشلسٹ ہے, اسے ہم حاصل کریں گے. تو کیسے ہم جانیں گے کہ کون آدمی جو ہے وہ اس کا اہل ہے یا اس کی قابلیت رکھتا ہے کہ اس سے ہم علم حاصل کریں. بالکل. تو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کس کے پاس ہم علم حاصل کریں, کس کے پاس نہیں. تو یہاں پہ وہ ڈگریز کا کانسیپٹ آتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آدمی ہے کہ اس نے خود کہاں سے پڑھا ہے, اس نے کیا حاصل کیا ہے, اس نے اپنی زندگی میں کیا اچیو کیا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم فار ایگزامپل کسی کو اللہ تعالیٰ سب کو بخیر و عافیت رکھے لیکن کبھی کبھی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, تو پھر ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں, این نمبر آف آپشنز ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے, یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اس ڈاکٹر نے کیا کیا ہے, اسپیشلائزیشن کیا ہے, کیا وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو اسی کے حساب سے اکارڈنگلی ہم چوز کرتے ہیں. بالکل. تو اسی طریقے سے کہ ڈگریز کا ایک کافی پازیٹیو جو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پتہ چلے کہ کس سے ہم ایجوکیشن حاصل کریں, کون اس کا اہل ہے, کون اس کا وردی ہے اور کون نہیں ہے. یہ تو بیسک چیز ہے. یہ بات دنیاوی ایجوکیشن میں بھی اور دینی تعلیم میں بھی ہے. تو یہاں پہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ دینی تعلیم میں ہو کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں, جس کسی کو مرضی ہو اس نے فار ایگزامپل کسی چیز پہ درس دیا یا تعلیم دی یا کوئی کتاب پڑھائی. تو یہ ہمارے جو پریڈیسیسرز تھے اسلامک اسکالرز, ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا. وہ پہلے پڑھتے تھے ایک لمبے عرصے تک پڑھتے تھے اپنے مشائخ کے پاس, اسکالرز کے پاس. اس کے بعد جب وہ قابل ہوتے تھے اس کے کہ وہ اب پڑھاتے, تو جو اسکالرز ہیں وہ ان کو ڈگریز دیتے تھے, ان کو ہم اجازات کہتے ہیں. اجازات کی بات پچھلے سیشن میں بھی آئی تھی, تو وہ رہ گیا تھا وہ پوائنٹ. تو اجازت بیسکلی یہی ہے کہ پہلے تو یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھی. تو اسی سوال پہ میں آنے والا تھا کہ پہلے دور میں یونیورسٹیز نہیں تھی اور وہ سند نہیں ملتی تھی کہیں سے, تب کیا دور تھا, تب کیسے, وہ ہم جاننا چاہیں گے. پہلے تو اولڈسٹ یونیورسٹی جو ہے دنیا میں وہ ہے موروکو میں جامعۃ القیرویین,
اچھا. قائراویین یونیورسٹی، عربک میں اس کو قائراویین یونیورسٹی کہتے ہیں. تو وہ 859 AD میں اسٹیبلش ہوئی. اوکے. آج تو 2021 ہے، تو 859 تو قریب 1160 سال سے پہلے. تو اتنا ٹائم ہو گیا اس کو. تو اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ. لیکن جو ایجوکیشن ہے وہ تو اس سے پہلے بھی تھی نا. بالکل، ایجوکیشن اس سے پہلے بھی تھی. اسلامک ایجوکیشن بھی اس سے پہلے تھی، کیونکہ کم سے کم جو ہم وہ ٹریس آؤٹ کر پاتے ہیں تو 1300 ایئرس اولڈ نریشنز یا بکس یا وہ نریشنز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ سکھاتے تھے ڈائریکٹلی اپنے صحابہ کو. تو ایجوکیشن اس سے پہلے بھی تھی. تو کیسے دیتے تھے؟ یا پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی تو چلو ایک جگہ تھی، باقی جگہوں پہ نہیں تھی، تو وہ کیسے کرتے تھے؟ تو ایک سسٹم تھا اجازات کا. جی، ایک سسٹم تھا اجازات کا. یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ آ گیا اپنے ٹیچر کے پاس. پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون سے معروف اسکالرس ہیں، ویل اسٹیبلشڈ ویل گراؤنڈڈ اسکالرس ان کے پاس جاتے تھے. پھر کافی عرصے تک، یہ نہیں کہ 1-2 سال، کافی عرصے تک ایک علم کا وہ اس پہ مشق کرتے تھے اور اس کو سیکھتے تھے. کافی ٹائم دیتے تھے، بہت محنت کرتے تھے. اس کے بعد جب یہ ٹیچر کو لگتا تھا کہ یہ اب کوالیفائڈ ہے ٹو ٹیچ، اب اس نے وہ ساری چیزیں سیکھیں جو میرے پاس تھی، now he can teach others the same things I have taught him. تو اب یہ اس کو ایک سند دیتے تھے، ایک سرٹیفکیٹ دیتے تھے. تو اسی کو ہم اجازہ یعنی اجازہ کہتے ہیں اس کو کہ now you are qualified to teach. اس کو ایک سرٹیفکیشن ملتی، now you are qualified to teach. تو اجازات کے پھر الگ الگ اقسام ہیں، وہ تو ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے کہ کیا کیا اس میں ٹائپس ہیں وغیرہ. لیکن یہاں پہ اجازت و تدریس کی بات کر رہے ہیں کہ یا اجازہ للتعلیم کی اجازت دیتے تھے، سرٹیفکیشن ٹو ٹیچ. تو یہ کنسپٹ تھا. اس کے بعد پھر یونیورسٹیز آئی. ابھی آپ مڈل ایسٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ یونیورسٹیز میں بیچلرس پروگرامس ہے، شریعہ میں، حدیث میں، قرآن میں، فقہ میں، اصول میں. اسی طرح سے باقی سائنسز میں بھی، ہسٹری میں، لٹریچر میں، فزکس میں، جو ہم یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ ڈگریز آج ہے، بیچلر، ماسٹرز، پی ایچ ڈیز. تو یہاں پہ پھر ہم ڈگریز کے ذریعے سے پہچانتے ہیں لوگوں کو. ہاں، لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ ڈگریز جو ہے، ابھی تو ہم نے پازیٹیو چیزیں اس میں ڈسکس کی، لیکن نیگیٹو یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں تو علم حاصل کرنا انہی لوگوں کے پاس جنہوں نے پڑھا ہے کہیں سے، فارملی ایجوکیشن اس نے کسی سبجیکٹ کی حاصل کی ہے. جی، یہ ہم کنونشنل سائنس کی بھی بات کر رہے ہیں اور ریلیجس سائنس کی. لیکن اس کے بعد پھر ایک کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو وہ بہت بڑا اسکالر بھی ہو. یہ اٹس ناٹ نیسیسری، نہ ہی کنونشنل ایجوکیشن میں نہ ہی ریلیجس ایجوکیشن. کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کرپشن ہے، یہ بہت بڑا ریزن ہے. ہو سکتا ہے ڈگری اس کو کہیں سے بھی مل گئی ہو. یا دوسری چیز یہ ہے کہ پاس پرسنٹیج جو اکثر یونیورسٹیز میں ہوتی ہے وہ تو کافی کم ہوتی ہے، 40%، 50%، 60%. جی، تو تھوڑا سا اس نے 61% آ گیا، رٹا مارا، 61% پاس ڈگری مل گئی. وہی ڈگری 95-99% والے کو بھی ملی، 61% والے کو بھی ملی. لیول الگ الگ لیکن دے آر ناٹ ایکول. ہم یہاں پہ اوبویسلی پرسنٹیجز پہ جج نہیں کر رہے ہیں، لیکن پرسنٹیج پورا علم نہیں دکھاتا، لیکن ایٹ لیسٹ دے گیو یو اے ریفلیکشن، این آئیڈیا مل جائے گا نا کہ 61% والا 99% والے کے برابر نہیں ہے. They cannot be equal. لیکن سوسائٹی میں they are both equal. وہ کہے گا میرے پاس یہ ڈگری ہے، وہ کہے گا میرے پاس کوئی پوچھتا نہیں آپ کی پرسنٹیج وغیرہ کیا ہے. بالکل صحیح. اسی لیے یہاں پہ پھر کانسیپٹ آتا ہے کہ جب آپ علم حاصل کریں تو یو میک شیور کہ یو آر آلویز، آپ کی جو نالج ہے آپ اس کو کوریلیٹ کر پاتے ہیں سورسز کے ساتھ. اب اگر فار ایگزامپل آپ کنونشنل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں فزکس میں فار ایگزامپل، تو یہ جو پڑھانے والا ہے یہ صرف خود ہی سے بول رہا ہے سارا کچھ، یا کوئی ٹیکسٹ بک ہے جس کو یہ فالو کر رہا ہے؟ کیونکہ ٹیکسٹ بک ول کریکٹ ہم. ناؤ ہی کی ناٹ گو آؤٹ سائڈ دا ٹیکسٹ بک، اور ڈومین جو ہے اس کو مل گیا ہے کہ نہیں. تو وہ اگر کچھ غلط بھی کرتا لیکن ٹیکسٹ بک اس کی اجازت نہیں دے گا. اسی طرح سے ریلیجس ایجوکیشن میں بھی ٹیکسٹ بکس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے میری یہاں پہ یہ ایک میسج ہے ہر ایک بندے کو، چاہے وہ ریلیجس ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے چاہے کنونشنل ایجوکیشن میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. وہاں پہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا میری ایکسپیرینس میں. لیکن ریلیجس ایجوکیشن کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ میں نے بہت زیادہ غلط ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں، خود سے بتا رہے ہیں، خود سے پڑھا رہے ہیں. دے ڈونٹ ٹیچ اینی ٹیکسٹ بک. کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے ٹیکسٹ بکس کے ساتھ. ہر ایک فن میں، ہر ایک ایلیمنٹ ٹیکسٹ بکس ہے. ایک سلیبس ہونا چاہیے، ایک سلیبس ہونا چاہیے. ایک سلیبس ہونا چاہیے. وہ سلیبس ہے
لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے اور یا امپلیمنٹ صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں. امپلیمنٹ صحیح سے نہیں. جو ہم نے پرسوں بھی بات کی تھی کہ کچھ چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. اگر باہر کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے وہاں پہ کوئی ایسا ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے کوئی سلیبس ہے, وی کین اڈاپٹ اٹ. بالکل صحیح, وی کین اڈاپٹ اٹ. ہمیں ان چیزوں کو انکریج کرنا بھی چاہیے. بالکل صحیح. تو ماسد صاحب یہاں پہ ہم آپ سے ایک اور امپورٹنٹ چیز میرے ذہن میں آئی اور جاننا چاہیں گے, وہ یہ کہ ایجوکیشن کا جو دور ہے وہ تو چلتا ہی جا رہا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی ایجوکیشن نہیں پہنچی ہے. اگر ہم فار فلنگ ایریاز کی بات کریں, چاہے وہ اسلامک ایجوکیشن ہو یا کنونشنل ایجوکیشن ہو, اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے بینگ اے ینگ ایکسپرٹ اینڈ اسکالر کہ ایجوکیشن کے اس رجحان کو عام کیسے کیا جا سکتا ہے, لوگوں میں گھر گھر تک یہ پہنچے. اس میں تو سب سے عمدہ چیز وہ تو وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں ابھی, ریڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچا رہی. تو یہ فارم آف ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فارمز آف ایجوکیشن, یہ جو آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ کافی لمیٹڈ ہے. وہ کیا ہے کہ جب تک نہ سامنے وائٹ بورڈ ہو, جب تک نہ سامنے کلاس روم ہو اور چھڑی ہو, اور مطلب تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت, وی آر ایجوکیٹنگ دا ماسز. ایبسلیوٹلی. تو یہ تو کافی امپورٹنٹ فارم آف ایجوکیشن ہے. تو ریڈیو چینلز ہمارے پاس ہوں, ہمارے پاس پھر ایسے گروپس بھی ہو جو لوگوں کے پاس جائیں, ان کو ملیں, ایجوکیٹ کریں, اخباروں کے ذریعے سے, جرنل, سوشل میڈیا آج کی دور میں انٹرنیٹ ہے آج, تو وی شوڈ ٹیک اپرچونٹی, اس کا کافی اچھا استعمال کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ہمیں ایجوکیشن کا ایک کافی نیرو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے, تو وہ ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تعلیم ہے کیا. اٹس ناٹ, یہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے, اگر ہم اف وی ٹاک اباؤٹ دا سب کانٹیننٹ, ایشیا کی بات کریں اور پھر انڈیا کی بات کریں, اور جب کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں, لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے یہ پڑھے گا, اس کو کر نوکری ملے گی, نوکری ملے گی تو لائف اچھی سے سیٹل ہوگی, اس لیے پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. لیکن بہت ہی کم ایسے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کو علم کا نور ملے, یہ صحیح اور غلط میں تمیز کر پائیں, انہیں پتہ چلے کہ بڑا کیا ہے, چھوٹا کیا ہے, ماں کیا ہے, بہن کیا ہے, بیٹی کیا ہے. یہ فرق انسان تبھی کر سکتا ہے جب ان کو صحیح تعلیم ملے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکسپوجر, نالج جو ہے, اپنے ذہن کو کھولنا. ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ اپنے ذہن کو کھولیں, چیزوں کی پرکھ معلوم ہو, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اور اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرو گے آپ سوسائٹی میں, تمیز آ جائے انسان میں چیزوں کی, اور آپ کنڈکٹ کیسے کرو گے اپنے آپ اپنی سوسائٹی میں. تو یہ ہے ایجوکیشن. تو جو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ لٹریسی, اس لیے ہم بات کرتے ہیں جب وہ سینسس بھی آتا ہے تو کتنے پرسنٹیج لٹریٹ ہے. بالکل, دے کین نیور گیو یو دا فگر ایجوکیٹڈ کتنے ہیں, کیونکہ ایجوکیٹڈ کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہوم اسکولنگ کر رہا ہے, اس کے پاس ایک ڈگری بھی نہیں ہے, لیکن ہی از مور ایجوکیٹڈ دین دس پرسن ہو ہیز ماسٹرز اینڈ بیچلرز ڈگریز. تو ایجوکیشن جو ہے وہ ایک سم تھنگ بگر ہے اور بڑی چیز ہے. ایک کارپینٹر ہے, وہ ایجوکیٹڈ, بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے اپنے فیلڈ میں, بالکل ماہر ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, اور اس کو صحیح غلط کی تمیز ہے, جانتا ہے سوسائٹی میں کیسے رہیں اور کیسے کنڈکٹ کریں, لین دین اس کا ٹھیک ہے, باقی ساری چیزیں. یہ ایجوکیشن تو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے, انسان کو انسان بناتی ہے, انسان کو انسان بناتی ہے. بالکل. یہاں پہ المیہ ہماری سوسائٹی میں ماسد صاحب یہ ہے کہ پڑھے لکھے سبھی ہیں ماشاء اللہ, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا, جو ہمارا روزمرہ کا طور طریقہ ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, اپنی سوسائٹی کے ساتھ, جب ہم وہ دیکھتے ہیں نا تو دل بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہمارا کوڑا کرکٹ نکلتا ہے, جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے, ہم ایجوکیٹڈ ہو کے اس کو روڈ پہ ڈالتے ہیں, اور پھر نکلتے ہیں سوٹ بوٹ ٹائی لگا کے گاڑی میں کہ میں جی پروفیسر ہوں, لیکچرر ہوں, میں بڑا ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, یا میں کوئی بڑا بزنس مین ہوں. لیکن جو بیسک ایٹیکیٹس ہے وہ ہمیں ہے ہی نہیں. ایجوکیشن ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. یہیں پہ وہ بات میں آپ کی پھر سے دہراؤں گا کہ لٹریسی از سم تھنگ ڈفرینٹ, ایجوکیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ, اور آپ نے اس کو صحیح وہ کہتے ہیں نا, اس صحیح ترازو میں تولا ہے, اینڈ دیٹس ریئلی گڈ. اس پہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ ہمیں لسنرز کو میسج دیجیے کہ جو ہمارے ویلیوز ہیں ٹورڈز آور سوسائٹی, اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے کوڑا کرکٹ اس کی بات کی, گاربیج کی بات کی. ابھی میں آ رہا تھا یہاں پہ تو ایک روڈ ہمارا ہے وہ تو بلاک ہو گیا ہے پورا, اتنا گاربیج ہے, بس وہاں پہ سمجھ نہیں پایا میں, کچھ ہی دنوں کے اندر وہاں پہ اتنا گاربیج جمع ہو گیا.
تو یہ کون سی صفائی ہے کہ آپ اپنے گھر کو صاف کر رہے ہو اور اپنے ماحول کو گندا اپنے نیبرہڈ کو آپ گندا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی صفائی ہے؟ نیبرہڈ غلط ہے، وہاں پہ بیماری پھیلے گی، آپ کے گھر میں بھی آئے گی. اچھا یہ ایک بات. دوسری جو ہم آلموسٹ ایوری ڈے، یا ایوری ڈے نہیں لیکن فریکوینٹلی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ سوپور سے سری نگر جائیے بائی روڈ، آدمی اتنا تنگ آ جاتا ہے ڈرائیو کرتے کرتے. کوئی ایسے جا رہا ہے، کوئی سامنے سے لیفٹ رائٹ، پتہ ہی نہیں کچھ لوگوں کو. اور پھر ذرا برابر کسی کو کچھ ہو گیا تو پھر گالی گلوچ شروع ہوتا ہے. بالکل. یہ کیا ہے؟ وہ ایجوکیشن میں نہیں آتا. یہ مطلب یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. بالکل ایبسلیوٹ. سوسائٹی ہماری کس درجے پہ آ گری ہے. کوئی بہت بڑا جاننے والا ہو، کوئی بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہو، کوئی بہت بڑا اسکالر ہو، لیکن روڈ پہ سب پھر برابر آ جاتے ہیں. وہاں پہ صحیح سب پتہ چل جاتا ہے. میں جب وہاں پہ تھا، میں سعودی عربیہ میں تھا، میں نے خود دیکھا. یہ میں ابھی ڈرائیو کر رہا تھا ایک دفعہ، تو وہاں پہ میرے پاس لائسنس تھی، تو کبھی کبھی رینٹ پہ گاڑی لیتے تھے اور ڈرائیو کرتے تھے. کبھی عمرہ کے لیے جاتے تھے، کبھی دوسرے سٹیز میں جانا ہوتا تھا، الگ الگ ورک شاپس ہم اٹینڈ کرتے تھے. تو ایک دفعہ ڈرائیو کر رہا تھا تو سامنے سے کچھ گاڑیاں جا رہی تھی، تو ایک ایکسیڈنٹ، مائنر ایکسیڈنٹ تھا، لیکن ایکسیڈنٹ مطلب گاڑیاں دو گاڑیاں اور ٹکرا گئی. تو اچھا اب میں نے سائڈ میں گاڑی کی تو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ذہن میں یہ تھا کہ کشمیر میں ہوتا تو کیا ہوتا، کیونکہ میں وہ ایکسپیکٹ وہی کر رہا تھا. بالکل. اب روڈ بلاک ہے، اوبویسلی مجھے گاڑی سائڈ میں لینی تھی، تو میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں. ذہن میں مجھے یہی چل رہا ہے کہ ابھی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، کہ وہ اس کو یہ گالی لگائے. وہ نیچے آئی، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ انا آصف، آئی ایم سوری. ایسے اس کو ایسے پکڑ رہا ہے، اس کی داڑھی کو ایسے کر رہا ہے، پلیز فارگیو می، کہ غلطی. یہ یہاں سے کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی، وہ یہاں سے کہہ رہا ہے نہیں میری غلطی ہے. ہاں کیا بات ہے. اب یہ جو ہے نا، مجھے نہیں پتا یہ پی ایچ ڈی ہولڈر تھا، یہ ماسٹرز تھا، اس کے یا ان پڑھ تھا، لیکن ایجوکیٹڈ بالکل صحیح، ایجوکیٹڈ دونوں تھے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہے جن سے ہم ثبوت دے سکتے ہیں کہ وی آر سویلائزڈ. جو آپ نے بات کی، ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے، ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی، کالونیز، محلوں کو گندا کر دیتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہے. دس از ناٹ دا سویلائزیشن. یہ ہمیں اسلام بالکل بھی نہیں سکھاتا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرو گے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اور جو اب ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوسائٹی کو بھی صاف ستھرا رکھیں. تو ایجوکیشن از سم تھنگ، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ماسد صاحب. اگر ہم اس پہ گھنٹوں بھی بات کریں گے نا تو پھر بھی وقت کم پڑے گا، چونکہ بات جاری ہے. اور آپ سے ہم اور جاننا چاہیں گے، 5-10 منٹ ابھی ہے ہمارے پاس، آپ کی کیا میسج رہے گی ہمارے لسنرز کے لیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ اور آپ ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پلیز گو اہیڈ. میں ایک کنکلوڈنگ میسج جو ہے وہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں. اس سے ایک تو اگر آپ ریئل چینج چاہتے ہیں نا سوسائٹی میں، ریئل چینج، ٹینجیبل چینج، جو آپ خود دیکھو گے، محسوس کرو گے کیسے پاسبل ہے سوسائٹی چینج ہو. جو کنٹریز ہیں وہ بدلتے ہیں جب سوسائٹیز بدلتی ہیں، سوسائٹیز بدلتی ہیں جب محلے بدلتے ہیں، محلے بدلتے ہیں جب فیملیز بدلتی ہیں، فیملیز بدلتی ہیں جب انڈیویجولز بدلتے ہیں. بالکل. تو پوری کنٹری کو چینج کرنا ہے تو انڈیویجولز کو لے لو. ایبسلیوٹلی. تو اگر آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم دے رہے ہو نا، آپ یہ مت سوچو کہ میں نے ایک فرد کو سکھایا ہے. نہیں، آپ ایک سوسائٹی کو ٹرین کر رہے ہو، آپ ایک قوم کو سکھا رہے ہو. بالکل. یہی جا کے تو ہماری فیوچر جنریشن ہے نا. تو ان کو ویلیو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن سکھاؤ، بیسکس جہاں تک ہے، بیسک ہر ایک چیز کو ان کو دو. کنونشنل ایجوکیشن سب کچھ ان کو بیسکس پتا ہونی چاہیے. ان کو ریلیجیس ایجوکیشن کے بیسکس ہر ایک چیز کی پتا ہونی چاہیے. بیسکس میں بات کر رہا ہوں. لیکن جہاں تک پھر اسپیشلائزیشن کی بات، ہاں پھر آپ دیکھیے کہ بچے کے انٹرسٹ کہاں پہ ہے. اور وہ بات جو ہم نے کہی کہ سوسائٹی کو ضرورت کیا ہے، سوسائٹی کو ضرورت کن چیزوں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پھر اس کو اسپیشلائزیشن اس طرف لے جا سکتے. ٹھیک ہے نا. لیکن بیسکس جو ہے نا، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے اسپیشلائزیشن کا زمانہ. ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں، ہم یاد کر جنرل نالج، تو ہر ایک چیز کی جنرل نالج ہم حاصل کر رہے تھے. بڑا وہ سمجھا جاتا تھا اس کو جس کو جنرل نالج ہے، لیکن ختم ہو گیا وہ زمانہ. تو میں ابھی ہم نے سرجری کی بات کی، خدا نہ خاصا کسی کو سرجری چاہیے،
اس کی ضرورت ہے. تو میں تھوڑی دیکھوں گا جنرل نالج کس کی ہے سرجری. نہیں, وہاں پہ میں دیکھوں گا اسپیشلسٹ کون ہے اس فیلڈ میں, اور پرٹیکولرلی اسی فیلڈ میں. لیپروسکوپی تو لیپروسکوپی میں کون سا ہے, آرتھوپیڈک ہوگا تو اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کارڈیالوجی ہوگا تو اسی کے پاس. ایگزیکٹلی. اسی طرح سے ریلیجیس ایجوکیشن میں حدیث کا علم چاہیے تو محدث ہے, فقہ کا فقیہ ہے, لینگویج کا لغوی ہے, اسی طرح سے الگ الگ لوگ ہیں. تو بیسکس آپ کلیئر کریں, اس میں آپ دکھائیے پیار محبت سکھائیے, آپ ایک صبر سکھائیے بچوں کو, ٹالرنس سکھائیے ان کو آپ اچھے ویلیوز سکھائیے, سوسائٹی کی طرف ذمہ داریاں سکھائیے. آپ ان کو یہ بتائیے کہ آپ پہ رائٹس بھی ہیں, آپ پہ ڈیوٹیز بھی ہیں. بالکل, رائٹس آپ کو کبھی ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے, لیکن ڈیوٹیز کا خیال رکھو, ذمہ داریوں کا خیال رکھو. ذمہ داریاں آپ پہ ہے, جو دوسروں کی طرف جو آپ کی ڈیوٹیز ہے اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کنسپٹ دے رہے ہیں بیسکس آپ سب چیزوں کی. تو اور جو ہم نے وہ ڈائننگ ٹیبل ڈسکشنز جو ہم نے کہا, یہاں پہ تو ڈائننگ ٹیبل پہ اکثر لوگ نہیں کھاتے, لیکن وہی دسترخوان ہمارا, وہاں پہ آپ حمام میں بیٹھے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, گیسٹ روم میں بیٹھے ہیں, کہیں پہ بھی بچوں کو سامنے لاؤ, میاں بیوی سب لوگ بیٹھے, بڑے بزرگ بچے سب لوگ آئیڈیاز تھاٹس. بالکل, یہ ایجوکیشن ہے. تو ایسے ان کو گروم کرو, ان کو ڈیولپ کرو. پھر اسپیشلائزیشن اس کی جب باری ہو تو اس کو بتاؤ کہ یو ہیو ریسپانسبلٹیز ٹورڈز یور سوسائٹی کا بھی خیال رکھو کہ کیا چیز آپ سلیکٹ کر رہے ہو. نالج اگر آپ جا رہے ہو, اسکول میں پڑھنے جا رہے ہو, یونیورسٹی میں جا رہے ہو, چاہے مدرسے میں جا رہے ہو, دارالعلوم میں جا رہے ہو, مسجد میں جا رہے ہو, تو خیال رکھو کہ نالج آپ سیکھ کرو. یو سیک نالج فار دا سیک آف سیکنگ نالج. یو ڈونٹ سیک نالج فار دا سیک آف منی یا کسی پوسٹ کے لیے یا کسی. تو پھر وہ اگر وہی کرنا ہے نا, اگر وہی پھر آپ انویسٹ کر رہے ہو نا ایجوکیشن میں اپنے اس میں, تو پھر انویسٹ کرو, ایک دکان لے لو اور وہاں پہ پھر بزنس کرو, پھر پیسہ کماؤ. بالکل. تو یہ تو آپ انویسٹ کر رہے ہو نا, 25 سال کی انویسٹمنٹ ہے, وہ لاکھوں میں وہ اماؤنٹ ہے. اس سے بیٹر یہ ہے کہ اگر وہی کرنا ہے تو یہ کر لو. بالکل ہے کہ نہیں, صحیح بات ہے. لیکن اگر آپ کر رہے ہو نا انویسٹ, تو ٹھیک ہے آپ کی انویسٹمنٹ صحیح جگہ جا رہی ہے, لیکن آپ ایجوکیشن نالج سیک نالج فار دا سیک آف سیکنگ نالج. بالکل. یہاں پہ کنکلوژن میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسلامک ایجوکیشن بھی دیں, کنونشنل دنیاوی تعلیم بھی دیں, تو جو ہمارے بچے ہیں یہی بچہ ہمارا کل بڑا ہو کے اسلامک اسکالر بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر بھی بنے گا, انجینئر بھی بنے گا, ایک ٹیچر بھی بنے گا, پروفیسر بھی بنے گا, اور ہماری سوسائٹی کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے. ماسد صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آج آئے, ہم نے آلموسٹ 1 گھنٹے بات کی اور بہت انفارمیٹو سیشن رہا. ہم اپنے لسنرز کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں ماسد صاحب کو ہم پھر سے اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور کسی ٹاپک پہ بات ہوگی. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے. آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں ریڈیو چنار 90.4@gmail.com پہ, یا آپ کال کر سکتے ہیں 8899904904 پر. شیخ ماسد صدیق گنائی صاحب, آپ کا ہم ریڈیو چنار کی ٹیم سے تہہ دل سے ایک بار پھر سے شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے آج وقت نکالا اور ہمارے لسنرز کے ساتھ بات کی. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ یہاں پہ اپنے آئیڈیاز سامنے رکھوں. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار گریسنگ آور اسٹوڈیو ود یور پریزنس. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی, اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے جو لسنرز ہیں ان سے ہم بہت جلد پھر ریڈیو ویوز کے تھرو ان تک پہنچیں گے اور کچھ اور انفارمیشن ان تک پہنچائیں گے. آج کے اس شو سے لیتے ہیں اجازت, آپ اور ہم سب کا اللہ نگہبان.